یہ چمنڈا کے محاذ پہ ہونے والی جو سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، جس میں عوام بھی آگے چلے، فوجی تو تھے، انہوں نے لڑنی تھی، ہمارے فوجی بھائیوں نے جنگ لڑنی تھی، لیکن عوام نے کہا کہ ہم بھی آنے کے لیے تیار ہیں، ہم سڑکوں پہ آ کے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. کتنا جذبہ تھا اور جذبے سے ہم نے جنگ جیتی. اور دیکھیے یہ جذبہ ہم نے مارکے حق میں بھی دیکھا کہ وہ ہم پہ ڈرون لانچ کر رہے تھے اور ہمارے لوگ ان کو گرا کے پکڑ رہے تھے اور پکڑ کے موٹر سائیکلوں پہ جا رہے تھے لاہور کے اور اس کو انجوائے کر رہے تھے. تو پاکستان خاص طور پہ لاہور کے جو لوگ ہیں جن کو خطاب ملا زندہ دلانے لاہور، اور ملکہ نور جہاں نے جو ان کا لو گرمایا اپنے نغموں کے ساتھ. اب دیکھیں انڈیا نے اچانک پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کیا تھا اور پاکستان نے چلے جو آپریشن تھا ہمارا گرینڈ سلیم اور جبرالٹر، وہ تو لائن آف کنٹرول کے اوپر تھا. انٹرنیشنل بارڈر ہم نے کراس نہیں کیے تھے. انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر 6 ستمبر کی رات کو صبح کراس کیے اور اچانک حملہ کیا. اور اس میں دیکھیں میجر عزیز بھٹی شہید کا کہ 5 دن لگاتار وہ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے پوری فارمیشن کو روک کے رکھا جب تک یہ شہادت نصیب نہ ہوئی. تو ہمارے اور انڈیا میں فرق یہی ہے کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ جو انسان کی معراج ہے وہ شہادت ہے. اگر آپ کو مل گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانیت کی معراج پہ پہنچ گئے، اور اگر آپ جیت گئے یا بچ گئے تو غازی بن جاتے ہیں. تو اس جذبے سے ہم نے چنڈا کی لڑائی بھی لڑی تھی. اور دیکھیں انہوں نے 400 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جو ٹینکوں کی جنگ ہوئی وہ سیالکوٹ سیکٹر میں چوئنڈا میں ہوئی. اور پھر آپ نے ایسی کہانیاں سنی ہوں گی کہ لوگ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. ٹھیک ہے. اور ہم نے 150 سے 200 ٹینک ان کے تباہ و برباد کر دی. ٹھیک ہے. اور وہ جو خواب لے کر آئے تھے کہ ہم سیالکوٹ سیکٹر میں اور لاہور میں جمخانہ میں جائیں گے، قصور سیکٹر میں، وہ ان کے ہمیشہ خواب ہی رہیں گے. اور انہوں نے جب بھی پاکستانی قوم کو یا ملک کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ایکسیپٹ 71 وار میں، جس میں ہمیں اسے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ بدلہ ہم نے انڈیا سے لینا ہے اور ہم انشاءاللہ ان سے بدلہ لیں گے. اگر انڈیا میں ذرا بھی عقل ہو جو ہم نے ان پہ، جیسے ہم نے آپریشن جبرالٹر وغیرہ لانچ کیے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، دیکھیں کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، وہ ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. اور اب جو ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا تو وہ دور نہیں ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی میڈیٹر بننے کی آفر تو دے دی، اب دیکھیں ہم اس کو کتنا کیش کرواتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے، امریکہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، چین آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، رشیا آپ کے ساتھ. دیکھیں ابھی ہمارے جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن اور انڈیا کے ساتھ تعلقات اتنے ہی خراب ہو رہے ہیں امریکہ کے، اور انڈیا کو دیکھیں انڈیا کو کیا کرنا، یہ بھی اتفاق دیکھیں نا، اتنی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ پراکسی تھے چائنا کے خلاف، وہیں پہنچ گئے، وہیں جا کے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں قابل فخر ہیں جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، ان میں ایک ایم عالم صاحب بھی ہیں. یہ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے ایم عالم صاحب کا ملا تو نہیں، بٹ انٹرویو میں نے سنا جس دن انہوں نے 5 جہاز گرائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور فجر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی اور وضو سے بیٹھا ہوا تھا اور ذہن میں پلان بنا رہا تھا کہ کیسے انڈیا ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا. اور اسی میں ان کو یہ وہ آرڈر ہوا کہ وہ ان پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور جیسے بتا رہے ہیں چشتی صاحب وہ ٹیک آف کر گئے اور انہوں نے 1 منٹ سے کم میں 5 طیارے گرائے. تو ہمارے اور انڈیا میں دیکھیں فرق یہی ہے کہ وضو سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف جیب میں ہے، اور پاکستان اور شہادت کا جذبہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس جذبے سے جا کے اس میں چاہے ہمارے نیوی کے لوگ ہیں یا بری فوج کے ہیں یا فضائی ہوائی فوج کے ہیں، یہ اس جذبے سے ہم لڑتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے اور شاید یہ رسپانس ہمیں اس طرح سے نہیں دیں گے، اس کو ابزارب کر لیں گے. جو دشمن کیلکولیٹ نہیں کر پاتا تو وہ نالائق ہے نا، بہت نالائق ہے. اب دیکھیں جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں ایم عالم صاحب کو کیوں ہم یاد کر رہے ہیں آج، کہ ان کی کیلکولیشن جیسا کہ چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ اتنی زیادہ، ایک تو آبزرویشن بہت اچھی تھی، ریڈنگ بہت اچھی تھی. وہ بتا رہے ہیں کہ دشمن کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے، تمام ان کے ایئرکرافٹس کیا کیا یوز ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی، تاکہ پھر آپ ان کو مات دے سکیں. تو آپ کی ایک تو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کے، آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں، ریڈنگ ہوتی ہے، آپ کے سکلز ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر آپ کا جذبہ ہوتا ہے. تو وہ دونوں چیزوں سے سرشار تھے. جذبہ ہمارا انہیں فرق تھا. دیکھیں وہ انڈیا نے تو اپنے آپ کو میرے خیال سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. جی ایسا ایکسپوز کسی کی طرف آپ کی طرف آتے ہیں تو اتنا ایکسپوز ہے کہ دنیا میں ہوئے ہیں، پوری دنیا میں انڈیا کی کتنی جگہ صحیح ہو رہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، انہوں نے نہ صرف پاکستان سے شکست کھائی، پوری دنیا ان سے کٹ رہی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں چائنا جو گئے ہیں کس لیے گئے ہیں؟ دیکھیں وہ تو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور برکس کی لاسٹ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ٹروجن ہارس ہے یہ انڈیا جو ہے امریکہ کا ٹروجن ہارس. دیکھیں اس میں جو کہہ رہے ہیں چشتی صاحب کہہ رہے ہیں
کہ یہ ہم نے کیپیبلٹی بلڈ کی. ہاں ہمارا اپنا JS-17 تھنڈر تھا, چائنا سے ہم نے لے کے J-10C ابزارب کیے, ان پہ ٹریننگ کی, سائبر کمانڈ بنائی, سیٹلائٹ سے ان کو سنکرونائز کیا. تو ہم نے کیپیبلٹی بلڈ کی. انڈیا نے ایکوائر کی, انہوں نے خریدی, اور اس خریدنے میں اور بلڈ کرنے میں بڑا فرق ہے. اور پھر ساتھ جذبہ جب ساتھ مل جاتا ہے تو یہ آپ فورس ملٹی پلائر ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا مین فرق تھا انڈیا کے ساتھ. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ڈفرینس تھا انڈیا اور پاکستان کی آرم فورسز میں, یا انڈیا اور پاکستان کے سٹیزنز میں بھی, یا پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی, وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا تھا. کوالٹی آف ہیومن ریسورس, آپ اگر ملٹری کی بات کر لیں تو ٹیکنالوجی تقریباً دونوں طرف برابر تھی. اٹ واز کوالٹی آف ہیومن ریسورس جس نے دوسری ہیومن ریسورس کو بیٹ کیا ہے. کیسے کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے اس کو موسٹ آپٹیمم طریقے سے یوز کیا ہے, اور ان کے پاس جو کچھ تھا حالانکہ بہترین ٹیکنالوجی تھی, وہ اس کو اس کے نارمل انداز میں بھی یوز نہیں کر سکے. دس واز دا ڈفرینس, کوالٹی آف ہیومن ریسورس. اور یہ ہمارا بیسیکلی کلیہ ہے تینوں آرم فورسز کا, کہ ہم اپنی ٹریننگ پہ, اپنی ایکسرسائزز پہ, اپنی پریکٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا سر, ویسے بھی جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں, میں نے کچھ کتابیں ایسی پڑھی, لیکن آپ لوگ تو ظاہری بات ہے خود فورسز سے ریٹائرڈ ہیں, تو آپ لوگوں نے تو پورا اپنا کریئر وہاں گزارا. جیسے آرٹ آف وار سب نے پڑھی ہوگی, 33 اسٹریٹجیز آف وار, یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے. اس ریلیٹڈ بھی کتابیں ہیں کہ جب بھی آپ دشمن پر حملہ کرنے رہتے ہیں, سب سے پہلے آپ نے اس کی نفسیات کو کمزور کرنا ہے, آپ نے اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے, اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی بالکل محروم کر دینا ہے. دیکھیں اس کو بڑا تو آپ نے اس کی پہلے سائیکی سمجھنی ہے, اور سائیکولوجیکلی جب آپ اس پہ اٹیک کریں گے, اس پر حاوی آ جائیں گے, تو وہ اپنا جو بیلنس ہے وہ لوز کر جائے گا. دیکھیں ایک تو سائیکولوجیکل ہوتا ہے نا, دوسرا اس کے پاس جتنے بھی ویپنری ہیں, جو سسٹمز ہیں, آپ نے سب کو اسیس کرنا ہوتا ہے, تمام کو آپ نے اپنی کیلکولیشن میں لینا ہوتا ہے. جیسے انڈیا کی کیلکولیشن ہمیں لے کے بہت غلط ثابت ہوئی. ہاں مطلب دیکھیں نا, جیسے کر ہی نہیں پائے. ہاں جیسے نا چائنیز بڑا فلاسفر ہے سن تزو, اس نے کہا ہے کہ اگر آپ انہی کی یہ کتاب ہے نا, دی آرٹ آف وار, کہ if you know your enemy and know yourself also, you need not fear result of 100 battles. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو مکمل جانچیں, اس کے بارے میں پوری معلومات رکھیں, اور اپنی بھی اس کے مطابق پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ جیسا ہم بات کرتے ہیں اکثر کہ یا ہم شہید ہو سکتے ہیں یا ہم غازی ہو سکتے ہیں, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ جو جذبہ ہے پاکستانی فوج کے لیے, اس کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ کامیابیاں ہم سمیٹتے ہیں. بڑا اچھا نغمہ جس کے الفاظ ہیں, کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں, جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. آپ کے لاسٹ کامنٹس. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.